ان كنت تقيا، میں تجھے رحمان کا واسطہ دیتی ہوں، تیرے چہرے پر تو تقوی ٹپکتا تھا، ان كنت تقيا، کہ تم میری طرف آنا یہ خطرے سے خالی نہیں. تقوی والے اس طرح کرتے ہیں. اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقيا. اس وقت اللہ نے فرمایا اے جبریل امتحان ہو گیا، اب تو جو ہے نا تو بول کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. قال انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لأهب لك غلاما زکیہ، میں تو تجھے لڑکا دینے والا، لڑکے دینے کے لیے آیا ہوں، اور لڑکا بھی زکیہ، بڑا پاکیزہ زکیہ. قد افلح من تزکى ومن تزکى فانما يتزکى لنفسه. یہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ قل للمؤمنین وقل للمؤمنات، اے میرے نبی 18ویں پارے میں آ گیا ہوں، میں نے قصہ نہیں سنانا، ہو سکتا ہے کہ میں کیا کس طرح وقت پورا کروں. یغضوا من ابصارهم، مردوں عورتوں کو کہو کہ اپنی نظروں کو پست رکھیں، نیچے رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اللہ غلاما زکیہ، مجھے یاد آ گیا. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. تزکیہ نفس، تصفیہ قلب تب ہوتا ہے کہ انسان پڑھے قرآن، کہ قرآن کا عامل بنے، قرآن کا عامل. اللہ اللہ، تب تزکیہ ہوتا ہے. ادھر وظائف پڑھے، ادھر قرآن پڑھے، نماز پڑھے، تو یہ وہ بھی کرے، تو پھر کیسا ہو؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز یہ تو انسان کو پاک کر دیتی ہے، لیکن نماز بڑی مشکل ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرٌ، نماز بڑی بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں جو ڈرنے والے ہیں ان پر کوئی بھاری نہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یہ یقین کہ ہم نے رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون، اور ہم نے ادھر رجوع کرنا ہے. مرنا ہے تو اوپر جانا ہے. الی ربک یومئذ المساق. ہاں جی، نیچے نہیں جانا، نیچے تو یہ جائے گا، یہ لاش، یہ تو لاشے ہے. انسان دو چیز کا نام، ایک یہ لاش جو لاش ہے، ایک یہ جسم، اور دوسرا روح. روح عالم ملکوت کی چیز ہے، اور اسے روح کا نام انسان ہے. جب وہ نکل جاتا ہے تو ماں رونے لگ جاتی ہے، بیوی روتی ہے، بچے روتے ہیں. ان کو کہا جائے کیوں رو رہے ہو؟ کہ فلاں مر گیا. ارے کہاں مر گیا؟ یہ پاؤں ہیں، یہ پنڈلیاں ہیں، اور یہ ہاتھ، اور یہ ناک، اور یہ سر ہے، یہ تو پورا پڑا ہے. وہ نہیں مانتی. اب حقیقت کھل گئی. کفا بالموت واعظا، موت جیسا کوئی واعظ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حقیقت باتیں ہیں. ہائے ہائے. اللہ اکبر کبیرہ. یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون. میں تو رسول ہوں، میں تو بھیجا ہوں تیرے رب کا. کیوں آیا ہے؟ میں تو لأهب لك غلاما زکیہ، تجھے لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں، بڑا پاکیزہ لڑکا. قالت انا يكون لي غلام، مجھے لڑکا. ولم يمسسني بشر، کسی بشر کے ساتھ میرا دامن نہیں لگا، کسی نے چھوا نہیں، جائز طریقے پر نکاح نہیں. ولم اکو بغیہ، اور ناجائز طریقے پر زنا نہیں. ہاں جی، نہ نکاح ہے، نہ برائی بے حیائی ہے. تو لڑکا کیسا؟ مریم جانتی تھی کہ بچے یوں ملتے ہیں. اور مریم کے اندر وہی طاقت تھی جو عام عورتوں کے پاس ہوتی ہے. عورتوں کو دل میں خیال مردوں کا آتا ہے، اور مردوں کے دلوں میں عورتوں کا خیال آتا ہے، اور دنیا امتحان گاہ ہے. ہاں جی، یہ تماشا گاہ نہیں ہے. ہاں جی، یہ چراغ گاہ نہیں ہے، یہی تو امتحان ہے. ہاں جی، اور بڑا امتحان یہ آپس اندر ہے. اور امتحان زندگی گزارنا، ہاں جی، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی بڑی مشکل. دنیا میں جتنے کام وہ سب آسان. انسان کا انسان بننا یا کسی کو بنانا یہ ہے مشکل کام. جب بنو گے یا کسی کو بناؤ گے تو پتہ پاؤ گے. ایسا پتہ نہیں چلتا جب اوپر جاؤ گے نا، اور اوپر جا بھی نہیں سکتا. ان الذین کذبوا بآیاتنا،
جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ جنت میں پاؤں رکھیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ سوئی کا ہو سوراخ اور اس میں اونٹ گزرے۔ سوئی کے سوراخ میں اونٹ گزر سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے اور محال ہے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کا اوپر جانا ناممکنات میں سے ہے، محال ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور تکذیب دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی ہوتی ہے اور دوسری عملی ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان عملی تکذیب کر رہا ہے، خدا کی آیتوں پر نہیں چل رہا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ہائے اللہ، توبہ نہیں، توبہ کس طرح بیان کروں۔ آگے جس وقت مریم نے یہ کہا تو جبریل نے کیا کہا؟ اللہ سے باتیں جبریل لے رہا تھا۔ جبریل نے آگے سے کہا، جس وقت انہوں نے کہا نہ نکاح ہے نہ یہ برائی ہے، ہاں جی یہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال كذلك، واقعی بات یوں ہی ہے، واقعی تو پاک دامن ہے۔ قال ربك هو علي هين، لیکن تیرا رب کہتا ہے یہ بات مجھ پر آسان ہے۔ قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، بس فحملته، انہوں نے چھوکی اور اس طرح سے وہ حمل قائم ہو گیا۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ما شاء اللہ۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ولادت کا وقت آ گیا اور جنگل بیابان، وہ شہر میں نہیں تھی۔ اس وقت بڑے مشکل وقت ہوتا ہے عورت پر، موت و حیات کا وقت ہوتا ہے، مرد کیا جانے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مریم جیسی صابرہ شاکرہ وہ کہتی ہے اللہ فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا، ہائے افسوس میں تو اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ قال مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، میں تو نسيا منسيا ہو گئی ہوتی۔ اللہ آگے نسيا منسيا، فناداها من تحتها، اوپر سے ندا آتی ہے، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا، فکر کیوں کرتی ہے؟ تحتك سریا، تیرے نیچے ایک سردار پڑا ہے۔ اللہ اللہ، تحتك سریا، ایک چشمہ جاری ہے۔ وہزوی الیک، اس کھجور کو ذرا ہلا، بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، درد یہ ہے اور وہ وقت ہے، اور کھجور کے تنے کو ہلا، ماشاء اللہ، اسباب میں ہاتھ ڈال، تنے میں اس طرح وہ پڑی ہے اور تنے کو ہلاتی ہے۔ اللہ وہزوی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، بس اور تر و تازہ کھجوریں نیچے گرتی ہیں اور حکم ملتا ہے فکلی واشربی، کھا اور پی۔ ماشاء اللہ، سخت جاری ہو گیا تھا پانی اور کھجور کھا، فکلی واشربی وقرری عینا، اور بچے کو دیکھ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ آج بزرگان دین نے یہ قصہ لکھا ہے کہ بوقت ولادت کہ ولادت با سہولت، اس کے لیے یہ بڑا عجیب قصہ ہے کہ درد کے وقت کھجور کھائے اور پانی پیے اور ولادت با سہولت ہو جائے تو بچے بچی کو دیکھے، ماشاء اللہ وہ جتنے چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور صفائی ایسی ہو جائے گی، یہ سب کچھ باتیں ایسی ہو جائیں گی۔ یہ پرانا نسخہ ہے، یہ پلے باندھ لو اور تقویٰ طہارت اختیار کرو، نیکی اختیار کرو، پھر دیکھو کیا بنتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ بھائی میں تو اس وقت بیان تو انشاءاللہ کر سکتا ہوں، لیکن بار بار دل میں دھیان آ رہا ہے کہ کچھ عورتیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے مرد بھی ہوں، ہاں جی انہوں نے بیعت کرنی ہے، کچھ باہر سے بھی آئی ہوئی ہیں، کچھ مقامی بھی ہیں، انہوں نے بیعت کرنی ہے، اس لیے میں نماز سے پہلے یہ بیعت کا کام کرتا ہوں۔ کتنے بجے نماز ہوتی ہے جی؟ 8:35۔ 8:35، اچھا
وقت تو تھوڑا رہ گیا ہے. کیا آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ میں پہلے یہ کام کر لوں؟ ہاں باہر میں جو گاڑیاں کھڑی ہے باہر پولیس راستے میں گاڑیاں کھڑی ہے, اس کے نمبر ہیں A786CDD VDG342S EVG899Y E578 HADKYV113X. مہربانی کر کے اس کو ہٹا دیں. مہربانی کریں, بات تشریف لے جائیں. اس تھوڑے سے وقت میں جو بچیاں بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ ذرا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں اور نیت کریں کہ ہم بیعت ہو رہی ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے. یہ بیعت بھی جو ہے تو سنت ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے, خالی مردوں کے لیے بیعت نہیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اے نبی جب آئیں آپ کے پاس مستورات یبایعنک بیعت ہونے کے لیے تو ان سے آپ یہ فرمائیں علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. ان کو بیعت کر لو اور میرے سے سفارش کرو, میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ بیعت ایسی چیز ہے, لہذا اس کا معنی میں نہیں کر سکتا. نماز بعد میں پڑھیں گے اور پہلے آپ کو بیعت کریں گے, اور آپ بھی نماز ادھر ہی پڑھ لینا. اچھا جی, ہو سکے تو نماز جماعت کے ساتھ, نہیں تو اپنی اپنی پڑھ لینا یا بعد میں پڑھ لینا جس طرح آپ مناسب سمجھتی ہو. اس وقت نیت کرو کہ ہم محض اللہ کی رضا کے لیے بیعت کر رہی ہیں اور اللہ راضی ہو جاتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک, اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی جب وہ بیعت کرتے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی رضا اور نبی علیہ السلام کی اتباع ہر چیز میں, اور اسے سے ہو جاتی ہے اصلاح ظاہر اور باطن, قول فعل, صورت سیرت ایک ہو جاتی ہے, درنگی ہٹ جاتی ہے, درنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا یا سراسر موم یا سنگ ہو جا. اس کے بعد پھر یوں سمجھو کہ اللہ کی رضا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اصلاح, اس میں رکاوٹ بنتے ہیں گناہ. لہذا دلوں میں یہ نیت کرو کہ جب سے ہم پر نمازیں فرض ہوئیں اور ہم سمجھدار ہوئیں, اس سے لے کر کے اس وقت تک جو قصور, جو غلطی, جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے, چھوٹے بڑے, صغیرے کبیرے, چاہے ہمیں یاد ہیں یا نہیں ہیں, ہم سب سے نادم پشیمان ہو کر کے سچی توبہ کرتی ہیں اور آئندہ کے لیے وعدہ اور اقرار دیتی ہیں اسی بیعت کے اندر کہ پھر ایسا نہیں کرنے کا. یہ ہوتی ہے توبہ, سچی توبہ. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والی یا توبہ کرنے والے ایسے ہیں گویا انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں. اس کے بعد پھر یوں سمجھو کہ ہم بذریعہ شیخ یعنی پیر شیخ, ہم بذریعہ شیخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو رہی ہیں بیعت, کیونکہ ہم لوگ وکالتاً یہ کام کرتے ہیں, حضور کی طرف سے یہ کام کرتے ہیں, نہ کہ اپنی طرف سے. لہذا یوں سمجھو کہ ہمیں اپنے شیخ کے ساتھ بیعت, حضور سے بیعت, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت ختم ہو چکی ہے اور کار نبوت کو امت کے سپرد کیا جا رہا ہے, اور یہ لوگ حضور کی طرف سے بطور وکیل کے کام کرتے ہیں, نہ کہ اپنی طرف سے. ہم اس کے اہل نہیں ہیں, لیکن کیا کریں, مامور ہیں اور کام کرنے پر مجبور ہیں. اللہ اللہ, اس لیے یہ کام حضور کی طرف سے کر رہے ہیں. تو بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو حضور سے بیعت ہے وہ اللہ سے بیعت ہو جاتی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, بیعت کرنے والی یا بیعت کرنے والے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. اس کے بعد اب میں کچھ پڑھوں گا. یہ کلمات ان میں بڑے اثرات اور برکات ہیں. 100 سال کی مشرکہ عورت بھی اگر پڑھے وہ بھی ایسی ہو جاتی ہے گویا آج دنیا میں آئی اور آج پیدا ہوئی. یہ کلمے ایسے ہیں, اپنے ایمان کی تجدید کرو اور آہستہ آہستہ پڑھو جس طرح نماز پڑھتی ہیں. جس جگہ پر بیٹھی ہیں بیٹھی رہیں اور پڑھیں. اور شادی بھی ہیں جی, اچھا جی,
جو مرد ہیں وہ بھی ذرا اس کو پکڑ لیں. اچھا جی، اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتی ہو، آہستہ آہستہ. ہاں جی، جو مرد ہیں وہ بھی اس دامن کو پکڑ لیں اور اس دامن کو دامن رسول تصور کریں. اب جہاں اس طرح سے آؤ اور اس کو پکڑ لو، نہ شرماؤ، کچھ کرو. ہاں جی، موت کا کوئی وقت نہیں، کوئی پتہ نہیں. ہاں جی، میرے پیچھے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پہلے بیت ہیں وہ بھی پڑھتی رہو، اور جو کسی مرشد سے پہلے بیت انہوں نے کی ہوئی ہے وہ نہ پڑھیں. ہاں جی، ثواب کے لیے سے پڑھتی ہیں تو پڑھیں. بیت ایک ہی ہوتی ہے، دوسری بیت نہ کرنا، وہ پہلی بیت نہ توڑنا. ہاں، اگر وہ کرنا چاہیں کہ ان کے شیخ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو آپ سے فہم و تفہیم نہیں ہو سکتی، وہ دوبارہ بیت ہو سکتی ہیں اگر چاہیں تو وہ بھی پڑھیں. اب آپ اس کو پکڑو کپڑے کو، اور اس کو دامن رسول تصور کرو اور پڑھو یہ کلمات. ہاں جی، میرے پیچھے آہستہ آہستہ جس طرح پڑھتے ہو نماز، اور معانی کا خیال کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی، میں معافی مانگتی ہوں اپنے اللہ سے جو مجھے کھلا پلا رہا ہے، میرا رب ہے. من کل ذنب، جتنی غلطیاں، کل خطاؤں سے میں معافی مانگتی ہوں. واتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہوں اور توبہ طائب ہوتی ہوں، توبۃ نصوحا. اور اللہ کا حکم ہے وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. پھر ایک دفعہ پڑھ لو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب اللہ سے دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ. یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے جب اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ کے در پہ آتی ہیں تو اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندوں نے میرے سے صلح کر لی. یہ غفلت اور یہ معافیت یہ کیا ہے؟ یہ اعلان جنگ ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ اکبر کبیرہ. لہذا یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اس وقت اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لو. یا اللہ ہم تجھ سے تجھ ہی کو چاہتی ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے تجھ ہی کو چاہتی ہیں، تجھ ہی کو مانگتی ہیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا، یا اللہ نفس شیطان سے چھڑا. یا اللہ اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما. اپنا ذوق شوق نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع زندگی کے ہر معاملے میں نصیب فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آئندہ ہماری حفاظت فرما تاکہ ہم محفوظ ہو کر کے تیرے قرآن اور تیرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک سانس
اور زندگی کرے کہ قدم اٹھائیں تو تیری شریعت کے مطابق اٹھائیں. یا اللہ اس طرح بنانے میں تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. یا اللہ ہمارے لیے مشکلات ہیں اور تم حل المشکلات بتفعیل نبی علیہ السلام. یا اللہ رحم فرما. وما ذلک علی اللہ بعزیز، آپ پر تو کوئی شے مشکل نہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب بیت کے بعد اپنے وظائف وہ سن لو، جو معمولات آپ نے ورد وظیفہ کرنے ہیں وہ ذرا سن لو. وہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کے 6 سبق ہیں، 6 سبق ہیں. اور وہ 6 سبق کیا کیا ہیں؟ وہ 6 باتیں، وہ 6 نمبر کیا ہیں؟ وہ پہلا وظیفہ وہ ذکر قلبی ہے، ذکر کرنا، نہ کہ ذکر پڑھنا. ذکر کرنا کس سے کرنا؟ قلب سے، دل سے. ذکر سری، ذکر خفی بھی اس کو کہتے ہیں، ذکر روحی بھی کہتے ہیں. ماشاء اللہ. قلب کہاں ہے؟ اپنا بایاں ہاتھ ہے نا، بایاں ہاتھ، کھبا بایاں ہاتھ کی ٹیڑھی پسلیوں کے اندر دل ہے. اس دل میں خیال رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہنستے روتے ہر حال ہر آن اسی دل میں دھیان کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور میرا دل یہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان نہ دل، اور دل ذکر کرتا ہے. ذکر کرنا ہوتا ہے، ذکر پڑھنا نہیں ہوتا. پڑھنے کو بھی ذکر کہتے ہیں، لیکن ذکر کرنا وہ تسبیحات کے قرآن بھی ذکر ہے، وہ پڑھنا ہوتا ہے. وہ تسبیحات پڑھنے ہوتے ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن ذکر جو ہے جس کو ذکر اللہ فرماتے ہیں وہ ذکر کرنا ہوتا ہے اور ہر حال ہر عام کرنا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو دم غافل سو دم کافر، اس طرح بننا ہوتا ہے. الذین آمنوا، جو لوگ ایماندار ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے قلوب، ان کے جلوب، ان کے دل وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا. وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل چین حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے. الا ان بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ قلبی ذکر ہے، اور یہ زبان کے ذکر پڑھنے پر یہ 70 درجے ثواب میں بڑھا ہوا ہے. سمجھا؟ 70 درجے ثواب میں بڑھا ہوا ہے. ہاں جی. وہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فضائل ذکر. اس کی فہرست دیکھو، اور اس فہرست میں لکھا ہوا ہوگا غور و فکر یعنی مراقبہ. اس جگہ دیکھو یعنی مراقبہ، وہ صفحہ نکالو آگے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ذکر خفی، ذکر قلبی، اس کا کتنا ثواب ہے. وہ حدیثیں لائے ہیں. اور فکر یعنی مراقبہ، اس کا کتنا ثواب لکھا ہوا ہے. 1 سال کا مراقبہ 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. اور حدیثیں ہیں. آگے آ جاؤں گا، مرد جو ہے تو آگے میرے بچہ ہوں گیا. ہاتھ لگانا ہے آپ کے دل پر. ان ہڈیوں کے اندر دل ہے. ماشاء اللہ. اس میں کرنٹ جائے گا انشاءاللہ. اب یہ چلے گا اور ہلے گا. یہاں خیال رکھو کہ اندر ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کیا کرتا ہے؟ اوپر دیکھ ادھر میں دیکھ اس کو سر نہ مار. یہاں دھیان کر، اندر ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ اللہ اللہ. یہ دھیان کرو انشاءاللہ. ہر وقت دھیان رکھو گے تو بس قلب کی طرف اللہ دل میں آ جائے گا، اور دل اللہ اللہ شروع کر دے گا. دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا. اللہ اللہ کا خیال سے دھیان ہر آن. جو دم غافل سو دم کافر. یہ مذہب بنا لو. یہ پہلا وظیفہ ہے. اور دوسرا وظیفہ دیکھو اپنے کار. دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ ہاں جی. دوسرا وظیفہ ہے فکر. فکر کے معنی مراقبہ.
24 گھنٹے میں ایک دفعہ کم سے کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ مراقب بیٹھو. مراقبہ یعنی آنکھ بند کر کے اللہ سے لو لگا کر کے بیٹھ جانا اور یوں سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے فیض، اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل ہے گہرا کنواں اس رحمت کو پی رہا ہے، جذب کر رہا ہے، بھرنے پہ آتا ہی نہیں. اپنے آپ کو خالی تصور کرو، اپنے آپ کو خالی سمجھو، کبھی پر نہ سمجھنا. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. یہ مراقبہ 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. یہ حدیث پر ایمان رکھو. انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اسی طرح پیش آتا ہے جس طرح اس کا اور ظن کے گمان اللہ کے متعلق ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں ذکر و فکر، سمجھا؟ یہ ہمارا سلوک ہے نقشبندی خاندان کا کہ ہر وقت ذکر اور پھر فکر، سمجھا؟ 2 چیزیں. تیسری چیز اس کو بھی ذکر کہتے ہیں جس کا نام ہے قرآن مجید. ہاں جی، قرآن مجید کو پڑھو اور 1 پارہ روزانہ پڑھو اور مہینے میں ختم کرو. یہ ادنا درجہ ہے، ورنہ اللہ والے ماشاء اللہ وہ تو ہر وقت تلاوت میں رہتے تھے. لیکن ہمارے حضرات وہ یوں فرماتے ہیں کہ 1 پارہ پڑھو، زبانی وظائف کے اثرات ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ذکر و فکر میں جوش ہوتا ہے، حرارت ہوتی ہے، جس سے انسان ما فوق العرش، اس کے جو لطائف ہیں ما فوق العرش پہنچ جاتے ہیں. ماشاءاللہ اس میں ولایت ہے. یہ جو سلسلے کے اعمال اور سلسلے کے معمولات ہوتے ہیں اس میں ولایت ہے، اللہ کا قرب ہے. ایک ثواب کی چیز ہوتی ہے اور ایک ولایت ہوتی ہے. ولایت ملتی ہے سلسلے میں داخلہ، نقشبندی ہو، قادری، سہروردی، چشتی، جو بھی سلاسل ہیں جو صحیح اتباع کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر گامزن ہیں، وہ سلسلہ ماشاء اللہ جن کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی ادائیگی ہوتی ہے اور اخلاص اور للہیت ہوتی ہے، ایسے سلسلے میں داخلہ ہی بہت بڑی نعمت ہے. لہذا یہ تیسرا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید کا 1 پارہ روزانہ پڑھو اور مہینے میں ختم کرو. چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود شریف کا بھیجنا ہے. روزانہ ایک صبح سے دوسری صبح تک 200 مرتبہ، 2 تسبیحیں جس کو کہتے ہو، 200 مرتبہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ 2 تسبیحیں پڑھو اللہ. اور اسی طرح 2 تسبیحیں استغفار کی ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ استغفار، یہ بھی 2 تسبیحیں روزانہ پڑھو. اور خالی پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ استغفار کا معنی ہے اپنے وجود میں تغیر، تبدل، کہ جو غلطی ہو اس غلطی پر ضرور استغفار پڑھو اور اس غلطی سے باز آ جاؤ. استغفار کے معنی ہیں اپنے غلطیوں پر نادم ہونا، پشیمان ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرنا. یہ ہے استغفار. ہاں جی، تاکہ اپنے وجود میں تبدیلی پیدا ہو جائے، بالکل بدل جاؤ اور توبہ طائب ہو جاؤ. استغفار سے میں نہ توبہ طائب ہونا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. بہت بری بات ہے کہ ایمان بھی ہو اور گناہ فسق و فجور بھی ہوں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. جو آدمی توبہ طیب نہ ہوا اس جیسا کوئی ظالم نہیں. انہ لا یفلح الظالمون. ظالم جو ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا. اس لیے استغفار پڑھا کرو تو معانی کا خیال کیا کرو اور اپنے وجود میں تبدیلی پیدا کرو. اور 6ٹھی چیز کیا ہے؟ رابطہ شیخ. ہر سلسلے میں جو بھی سلسلے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی وغیرہ، نقشبندی، ان سب سلاسل کے اندر ضروری ہے کہ اپنے شیخ سے رابطہ رکھنا، تعلق رکھنا، ادب احترام کا، عقیدت اور محبت اور اطاعت کا. سمجھا؟ اس سے انسان کو بڑی جلدی ترقی ہوتی ہے. شیخ جو ہوتا ہے وہ ہم جنس ہوتا ہے، ہم جنس سے پھر فائدہ ہوتا ہے. اور شیخ جو ہوتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا. ماشاء اللہ اس جیسی نشست و برخاست، اسی جیسا لباس، اسی جیسے حرکات سکنات، اسی جیسے افعال، اقوال، کردار. اس طریقے سے شیخ
کا نمونہ اتارو، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہو جائے گا، فیض ہو جائے گا اور فائدہ، اور انسان اس کے اندر انسانیت آ جائے گی۔ اس واسطے رابطہ شیخ یہ 6واں نمبر تمام سلسلوں کے اندر یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ فقط اس طرح نہیں کہ شیخ کچھ ہو اور مرید کچھ ہو، شیخ کچھ کہے اور مرید کچھ کرے، یہ رسمی کام ہے۔ اس رسمی کام کو چھوڑو اور اس کو اصلی بناؤ، سمجھا؟ اصلی بناؤ۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے اصل اور نقل، ہاں جی، اس میں فرق کرو، آؤ اور ٹھیک بن جاؤ۔ بس یہ 6 باتیں ہیں۔ ابھی آپ اوپر مستورات اور نیچے مرد، جتنے مرد ہیں یہ سب کے سب آنکھیں بند کر لو اور دل پہ خیال کرو۔ یہ جو مراقبہ ہے یہ سب سلسلوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے سلاسل ہیں آخر میں وہ آخر میں کرتے ہیں، لیکن ہم نقشبندی پہلے کرتے ہیں، آخر میں سب سلاسل کا ذکر قلبی اور مراقبہ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ آنکھیں بند کر لو، اللہ سے لو لگاؤ اور دنیا میں معافیہ سے ہٹ کٹ کر ایک اللہ سے جڑو۔ میں ادھر سے توجہ دوں گا، انشاءاللہ اس توجہ سے ہی دل کے زنگار وہ دور ہوتے ہیں۔ سالک کی 2 چیزوں سے ترقی ہوتی ہے، ایک اپنا مجاہدہ ریاضت، ہاں جی، کتاب و سنت کے موافق، اور دوسری شیخ کی توجہ۔ جس طرح مالی پانی دیتا رہتا ہے، ہاں جی، جب تک کہ وہ پیڑ درخت اپنا خود اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو جاتا، اسی طرح شیخ کی توجہ مالی کا کام کرتی ہے، مالی کے پانی کا کام کرتی ہے۔ جی سالک جو ہے وہ حالق بن جائے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے، خواہشات نفسانی کو دبائے اور مرنے سے مر جائے، تو تب جا کر کے اللہ مہربانی فرماتا ہے۔ لہذا آپ سب دنیا میں معافیہ سے ہٹ کر سر ایک اللہ سے جڑو اور اس وقت ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ مل جاؤ، اللہ پھر ان دلوں کے اندر آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اہل دل کہتے ہیں۔ اہل دل اہل مل بن جائیں تو تب بھی یہ مل مہن یہ نہیں اللہ سے ہٹاتی۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس یہ ہو گیا. یہ ابھی تھوڑے بیٹھے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور اس طریقے سے بیٹھ جانا، گھر میں ذرا زیادہ بیٹھا کریں. اب چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں نے دعا مانگتا ہوں. اس مراقبے کو نہ چھوڑنا. یہ معمولات، یہ جو 6 اسباق ہیں، یہ 6 تمہارے وظیفے ہیں، ان کو پلے باندھو. پھر دیکھنا کہ کیا خدا مہربانی فرماتا ہے. کس طرح اتباع کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، خدمت خلق اللہ، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے نتائج اور ان کے اچھے فوائد وہ ظاہر کرتا ہے. آؤ اور اللہ کو مناؤ. اللہ کو راضی کرو اور اس کو راضی کرو، اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جس طرح کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں آتا ہے اس طرح بنا دو. اور دنیا چند روزہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، ختم ہونا ہے مگر خدا کی ذات. کل من علیہا فان، جو چیز بھی زمین پر ہے ہر چیز کو فنا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ ختم ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اب دعا مانگو. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین اجمعین الی یوم الدین. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم. اللهم وفقهم لإقامة الخلافة الحقة الراشدة. اللهم وفقنا لما تحب وتروى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ثبتنا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم هون علينا السفر واطو عنا بعده. اللهم أنت صاحب الصبر والخليفة في المال والأهل والولد. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صبح بھی انشاءاللہ اسی جگہ نماز کے بعد انشاءاللہ درس قرآن، کچھ نصیحت ہوگی اور ذکر و فکر کی مجلس بھی انشاءاللہ ہوگی. صبح عورتیں بھی آئیں اور مرد بھی آئیں. اس طریقے سے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. دو یا کچھ پڑھ دو. ایک نصیحت ذرا پڑھی جاتی ہے، یہ بھی ذرا سن لیں. اس وقت کی قدر کریں. بس ابھی دے دو جس کو کچھ پڑھے تھے ہیں تو ذرا ایک ذرا دے دو. 2-4 رہ گئے ہیں. یہ چیز میں نے تمام جہاں تک میں گیا ہوں یہ نصیحت میں نے تباہ کروائی ہے. اور ایک بہت بڑے کامل اللہ والے کے منہ سے نکلی ہوئی ہے. اس کو رول نہ کرنا، اس کو فریم کرا دینا اور گھر میں لٹکا دینا، بلکہ اس کو یاد کر لینا اور اس طرح اپنے آپ کو بنانا. جس طرح ابھی قاری صاحب پڑھتے ہیں اسی طرح اس کو پڑھا کریں اور دعا کریں کہ بوقت وفات کوئی اوپر ایسا خدا کا بندہ ہو جو اس وقت آدمی بول تو نہیں سکتا، وہ پڑھنے والا ہو اور مرنے والا اس کو سنے. انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خاتمہ بالخیر کرے گا، یہ میرا یقین ہے. اور میں نے بہت سے حضرات سے یہ سنا ہے کہ جب وہ اس کو علیحدہ پڑھتے ہیں تو ان کے آنسو آ جاتے ہیں. یہ بڑی بات، عجیب بات ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے اس کا وہ اثر رکھتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی سنو اس کو. بیٹھ جاؤ. تیرے سوا
معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد میں تیری سب کو بھولا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے خدا، نکلے میرے ہر بونے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو کبھی بھی چھوڑے نہ چھوٹے، اب تو کبھی بھی چھوڑے نہ چھوٹے، ذکر تیرا اے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے، حلق سے نکلے سانس کے بدلے، ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے، جذب میں پرا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے،
لیکن تجھ سے غافل ہرگز، لیکن تجھ سے غافل ہرگز، دل نہ میرا ایک آن رہے، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ جس کو آپ یاد بھی آخر میں جس صاحب نے اس کو تباہ کرایا ہو، اس کے نام کے بجائے اپنا نام درج کرا دیں تاکہ آپ